بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر کے سیزن 4 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنے ناول کی 3rd ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ فائقہ سلطان کو روبرو دیکھ کر آج وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ بابا جانی سچ، اس کی پرجوش چہکتی آواز نے محمد علی خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ ہاں بیٹا، سچ میں تمہیں افسردہ نہیں دیکھ سکتا، اور امو جان انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں سمجھانا میرا کام ہے۔ اپیا، سچ میں تم انہیں منا لو گے؟ جی نہیں، تو پھر کیوں کہہ رہے ہو منا لوں گا؟ کیونکہ میں انہیں منا چکا ہوں۔ وہ خوشی سے بھاگ کر آ کر ارزگام علی خان کے گلے سے جھول گئی تھی۔ میرا پیارا لالا، زینیا نے پیار سے اس کے دونوں گال چومے تھے، اور جب بھی بہت خوش ہوتی تھی اسے لالا کہتی۔ وہ اس سے پورے 4 سال بڑی تھی، لیکن جوانی کی دہلیز کو پہنچتا ارزگام علی خان قد کاٹ میں اس سے بڑا ہی لگتا۔ زینیا علی خان نے اپنے کالج میں گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا، اور اب وہ مزید پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی تھی، لیکن ظاہرہ خاتون چاہتی تھی کہ بس وہ اب اس کی شادی کر دیں۔ اور پھر امو جان کی نہ کرنے کے باوجود وہ اسلام آباد چلی گئی، جہاں وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا تھا، لیکن یونیورسٹی میں 1 مہینے کے بعد ہی جب زرگام اس سے ملنے گیا تو وہ اسے بہت پریشان نظر آئی۔ اپیا، کیا ہوا ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم تو ویسے ہی وہم کر رہے ہو۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن زرگام جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اپیا، آپ مجھے ابھی بتائیں گی کیا ہوا ہے؟ نہیں تو میں ابھی آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھائی ہونے کا پورا زعم دکھاتا تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بتائے کہ نہیں۔ اس نے اپنے اور زرگام کے درمیان موجود فاصلے کو ختم کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زرگام، وہ فائقہ سلطان بھی میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بہت سوچ وچار کے بعد بہت سی باتیں حذف کر کے ایک جملے میں اپنی پریشانی اسے بتا دی۔ اپیا، کیا چیز ہے آپ بھی؟ وہ کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو میری بہت بہادر بہن ہیں۔ اس کی بات پر زینیا نے مسکراتے ہوئے سر اس کے بازو کے ساتھ ٹکا دیا، اور زرگام علی خان کے دماغ میں بس ایک نام محفوظ ہو گیا تھا جس سے اس کی بہن خوف زدہ تھی۔ فائقہ سلطان۔ زینیا کی ڈائری لکھی تھی، اور جب زرگام کے ہاتھ میں وہ ڈائری لگی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یونی کے پہلے دن وہ کلاس میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی جب وہاں فائقہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آدم کی۔ زینیا کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے جانے کی کوشش کی، جب ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ ارے سونے، کہاں چل دیے؟ ہم تو ابھی آئے ہیں، دیدار تو کرنے دیں۔ اس لڑکے نے اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی، لیکن زینیا نے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ وہ لڑکا غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی لڑکوں کا ایک گروپ وہاں پہنچ گیا، جن کا لیڈر صفوان یحییٰ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر فائقہ اور اس کے دوست نکل گئے، جبکہ فائقہ سلطان نے جاتے جاتے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور انگوٹھے کے اشارے سے اسے لوزر کا نشان بناتی نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر ڈھہ گئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جا سکے۔ تبھی صفوان یحییٰ کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می، آر یو اوکے؟ اس کی آواز پر زینیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور اس بات میں سر ہلا دیا جس سے وہ اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا وہاں سے اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی، اور زرگام ماضی کو پیچھے چھوڑتا حال میں لوٹا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ آج سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا، جہاں اس کی ماں اور بہنیں اس کی منتظر تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورے فلیٹ میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور اسٹڈی ٹیبل پر ڈھہ سا گیا۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور سرخ جلد والی ڈائری ہاتھ بڑھا کر قریب کی اور اسے کھول لیا۔ وہ اس ڈائری کو کئی بار پڑھ چکا تھا، اور ہر روز رات کو وہ یہ ڈائری پڑھتا تھا اور ایک نئی اذیت کا شکار ہوتا۔ وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا تھا۔ زینیا چھٹیاں گھر پر گزارنے آئی تھی، اور اپنی ڈاکٹری کا روب امو جان پر خوب جما رہی تھی۔ پرفیکٹ امو جان، آج تو آپ کا بی پی بالکل سیٹ ہے۔ ظاہرہ کا بی پی چیک کر کے زینیا نے اسٹیتھوسکوپ سمیٹ کر اپنے بیگ میں رکھا، اور پھر مسکرا کر ماں کو دیکھا جو خاصی فریش لگ رہی تھی۔ ایک سائڈ پہ بیٹھے زرگام نے بہن کو دیکھا جو ماں کی ایک ایک ٹیبلٹ کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی، اور انہیں بتا رہی تھی کہ کون سی دوائی کون سی بیماری کے لیے ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اولین خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن گھر میں سب کو مناتے ہی اس کے کئی سال ضائع ہو گئے تھے۔ یونی مسڈ
یونی میں فرسٹ سیمیسٹر میں اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی اور وہ بہت سے پروفیسرز کی نظروں میں آ گئی تھی۔ وہ اس دن بہت خوش تھی۔ اس نے کال کر کے زرغام کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوا، اور پھر باری باری سب سے بات کرنے کے بعد وہ سرشار سی کینٹین چلی آئی جہاں فائقہ اور اس کے چند دوست بیٹھے تھے۔ فائقہ دردانہ بیگم کے پاس مقیم تھی، تبھی وہاں صفوان یحییٰ نے زینیہ کو پرپوز کیا تھا۔ اس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زینیہ علی خان جہاں سے تعلق رکھتی ہے وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ وہ زینیہ کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زینیہ نے اپنے اور گروپ ارد گرد ایک نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلا کر وہاں سے چل دی، جبکہ ایک ٹیبل پر بیٹھی فائقہ سلطان اس منظر کو اپنے موبائل میں قید کر چکی تھی۔ زینیہ کو کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی یونی میں کسی کے ساتھ دوستی تو نہیں تھی کہ جسے وہ بتاتی، وہ بس ڈری سہمی سی ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے فائقہ کو کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھا جنہیں وہ کچھ پیسے دے رہی تھی۔ وہ کچھ رازداری برت رہی تھی۔ زینیہ کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اس کے پاس چلی آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ایک پودا ہوتا ہے آک، جس کے پتے نرم و ملائم ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیاں نازک سی ہوتی ہیں جو ہلکے سے جھٹکے سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستو، اس پودے پر بظاہر کوئی کانٹے نہیں ہوتے اور اس کی شاخوں پر ننھے ننھے پھول کھلتے ہیں جو اندر سے گہرا نیلا رنگ لیے ہوتے ہیں، لیکن اس پودے کے سبز پتوں کی رگوں میں دوڑتا سفید دودھ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ جو کسی کی آنکھوں میں گرے تو وہ اندھا کر دے۔ انسان تو خیر نہیں، لیکن جانور بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے۔ دوستو، کچھ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بظاہر آگ کے پتوں کی طرح نرم و ملائم، اور اپنے اندر نفرت کا ایک جہاں پالے رکھتے ہیں۔ دوستو، کسی بھی زہریلے کیڑے کے کاٹے کا علاج ہے، لیکن ایسے انسانوں کے ڈسے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ بس زینیہ کا بھی پالا ایسے ہی آگ کے پودا صرف انسان سے پڑا تھا جسے دنیا فائقہ سلطان کے نام سے جانتی تھی۔ ناول کو پسند کرنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، لیکن آپ لوگوں کا شکوہ کہ ایپیسوڈ چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے عرض ہے کہ ناول کی ہیروئن جتنا فاسٹ نہ صحیح، بہرحال گھر کا کچھ کام ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے دوستو آپ سے معذرت ہے اگر آپ ایپیسوڈ جو ہے وہ روز 2 ایپیسوڈ اگر آپ لوگ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایپیسوڈ اتنی چھوٹی ہوگی، اور اگر آپ لوگ ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ زیادہ ٹائم کی لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو 1 دن کا وقفہ لینا پڑے گا۔ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے ناول ہم سفر کے بقیہ سیزن 2 اور سیزن 3 بھی میرے چینل پر موجود ہیں۔ اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل میزاب انفو کو وزٹ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔